علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو پچھلی روایت تھی امام دارمی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس عنوان کو ہم ختم کر دیتے ہیں آج، تاکہ زیادہ ختم ہو، کیونکہ میرے پاس 40 سے زیادہ نقاط ہیں، کب ختم ہوگا وہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو كان الدین بالرأی لكان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفین۔ خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو۔ ایک آدمی چمڑے کے موزے اگر پہنے ہوئے ہو، جیسے مثلا کوئی آدمی وضو کیا، چمڑے کے موزے پہن لیا، اب پھر سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، استنجا کے لیے گیا مثلا، اب اس کو جب وضو واپس سے کرے گا تو پاؤں دھونے کی ضرورت پہلی مرتبہ تھی، اب ہے نہیں، اس پر کیا کرے گا؟ وہ مسح کرے گا۔ لیکن کہاں کرے گا؟ اوپر یا نیچے، تلوے کی طرف یا اوپر کے حصے میں؟ جیسے یہ پاؤں ہے، یہ اس کے کیا ہے؟ تلوے ہیں، اور یہ پاؤں کا اوپر کا حصہ ہے، تو یہ ادھر کرے گا، ادھر نہیں، اوپر کرے گا مسح، نیچے نہیں کرے گا۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد آدمی کی رائے پر ہوتی ہے، عقل سے کرو، عقل کے حساب سے جو صحیح لگتا کرو، اگر ایسا ہوتا معاملہ دین کا، تو پھر جو خفین ہیں ان میں اوپر کی بجائے نیچے مسح کرنا زیادہ سمجھ میں آتا تھا، کیونکہ دھول کہاں لگتی ہے زیادہ؟ نیچے، اوپر تو نہیں لگتی ہے۔ تو عقل کے حساب سے تو نیچے پہنچ کے صاف کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مسح کہاں کیا؟ اوپر۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اوپر کے حصے میں ظاہر خفی، اس کے ظاہری حصہ، چھپا ہوا نہیں، باطن نہیں، ظاہر، اس پر آپ مسح کرتے تھے۔ یعنی دو باتیں حضرت علی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر عقل کے حساب سے ہوتا تو عقل میں تو یہ آتا کہ نیچے ہونا چاہیے مسح، لیکن میں نے دیکھا کیا، نبی کا عمل کیا ہے، نقل کیا ہوا ہے، مسح اوپر ہونا چاہیے۔ تو اب دو میں سے لیں گے کیا؟ وہ جو عقل میں آ رہا وہ، یا پھر جو نقل سے ثابت ہو رہا ہے؟ جو نقل سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کہے گا بھائی ایک آدمی ہے، پیشاب کیا، جسم سے پانی خارج ہوا، اس سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آدمی ہوا نکل جائے اس کی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسی بدن میں سے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، اور منہ سے جمائی لیتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی دیکھیے، بولے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کہ ایک آدمی کی ہوا نکل رہی ہے، وہ وضو کر رہا ہے، لیکن آدمی جمائی لے رہا ہے، ڈکار لے رہا ہے، اور سانس تو مسلسل لے رہا ہے، بھائی اندر ہوا جا رہی باہر نکل رہی، تو یہ کیوں، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں آیا نا، اچھی بات ہے، جیسا بتایا ویسا کرو۔ اب ایک آدمی عقل چلا کے گئے، بھائی عقل میں نہیں آتا، ہم نہیں مانتے، کفر ہے۔ پھر آدمی کہے دیکھو بھائی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی پیشاب کیا، اس کی مقدار زیادہ ہے، اور منی خارج ہوئی، اس کی مقدار کم ہے، پیشاب سے تو وضو اور منی خارج ہونے پر غسل، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں آیا نا، کوئی بات نہیں ہے، جیسا بتایا ویسا کرو۔ دین میں ضروری نہیں کہ ہر چیز ہماری سمجھ میں آئے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اس کو ایسے وقت میں امام بنانا چاہیے، باقی نہیں سمجھ میں آنے والے مقتدیوں کا۔ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سب مقتدی ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں، سارے مقتدی ہیں۔ ان کا امام کون بنے گا؟ اللہ کا حکم ماننا چاہیے، رسول کا حکم ماننا چاہیے، مالک کی بات ماننا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، کیونکہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ، ماننے والا کون ہے؟ میں۔ اللہ جاننے والا ہے، اللہ غلط حکم دیتا نہیں، رسول غلط حکم دیتے نہیں۔ مجھ کو نہیں سمجھ میں آیا، مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہو۔ کتنی چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی نہیں آتی، بہت ساری چیزیں ہم کو زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں۔ زندگی میں کتنی ٹیکنالوجی کی کتنی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، دنیا گول ہے، سمجھ میں آتا، دنیا گھوم رہی اس وقت میں، آتا
کوئی بھی آدمی جو عقل چلائے گا بولے گا اگر گھوم رہی ہوتی تو میں بھی گھوم رہا ہوتا، اتنی سپیڈ سے دنیا گھوم رہی، بولتا ہے سائنسدان۔ تو ہم لوگ کبھی لگتا ہے ایسا اگر بس گھوم رہی ہے تو آدمی کو چکر آئے گا نا، اور دنیا گھوم رہی نا وہ بھی آدمی سوچ رہا گھوم رہی کہ نہیں معلوم نہیں، مان لو گھوم رہی، سارے سائنسدان تو یہ بول رہے جب دنیا گھوم رہی ہے تو پھر ہم کو چکر کیوں نہیں آ رہا؟ سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ پوری دنیا چکر آنا چاہیے نا، جس کو اس کو دیکھیں، امام، مقتدی، ڈاکٹر، پیشنٹ، ہاں سارے پولیس، چور، سب کو چکر آ رہی، سب جم برابر جم شرابی چل رہا ہے ایک دم۔ دنیا گھوم رہی تو ہم کو چکر کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن آدمی کیا ہوتا بھائی ہے ایسا کیوں؟ حضرت علامہ سائنسدان نے ایسا فرمایا ہے، شیخ الکل فی الکل نے ایسا کہا ہے، سائنسدان کی بات مانتا ہے۔ ان کتاب میں پڑھا میں نے، کون سی؟ اللہ کی نہیں، اسکول کی، کون سی اسٹینڈرڈ کی؟ تیسری کی، تیسری کی کتاب میں پڑھا، بچوں کی کتاب میں پڑھ کے بڑوں سے بات کرتا تو غلط کیسا لکھ سکتے ہیں؟ اتنی ساری دنیا مان رہی ہے اس کو۔ تو ایک آدمی اپنی عقل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے سرنڈر کرتا۔ بیوی کی باتیں بہت ساری سمجھ میں آتی نہیں آتی نا، مانتا نا، اللہ کی نہیں مان سکتا، رسول کی نہیں مان سکتا۔ آدمی مانے تو جتنے بھی شبہات، اشکالات، یہ سارے مقتدی ہونے چاہیے، اور ان کا امام کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ، یہ ان کا امام ہے۔ اللہ کا حکم، رسول کا حکم، سب کو ان کے تابع ہونا چاہیے۔ وہ جو بولے رکو تو رکو، جھکو جھک جاؤ، اگر ایسا ہے کامیاب ہے، ورنہ جماعت کے باہر ہے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانے۔ تو حضرت علی نے یہ اصول ہم کو دیا، دیکھو بھائی خود بول رہے ہیں، اگر دین عقل پہ ہوتا نا تو سمجھ میں تو یہ آتا کہ نیچے مسا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ میری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے یا آپ نے ایسا بتایا، مجھ کو ماننا کیا ہے؟ نبی کی ماننا ہے۔ لہٰذا عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو ترک کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ ماڈرن طریقہ ہے۔ یہ آج کل پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اپنی عقل سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے لگا ہے، یا کم از کم اس کی ایسی تعویل کرتا ہے جس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پہ تفصیل سے ہم اگلے ہفتے میں بات کریں گے، یا آنے والے درسوں میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے ہوگا درس؟ میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ، 2 ہفتے میں تقریباً نہیں رہوں گا، تو اگر ہوگا تو دیکھیے آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ اعظم کیمپس میں درس ہوگا، مغرب سے لے کر عشاء، اور عشاء کے بعد 10 بجے تک انشاءاللہ درس ہوگا، اور اس میں عاشوراء کے روزے سے متعلق احکام اس میں بیان کیے جائیں گے۔ لہٰذا جن کے پاس وقت ہے وہ ضرور اس میں تشریف لائیں، تھوڑا پروگرامز میں دروس میں آیا کریں، اور جہاں بھی ممکن ہو آدمی یہاں بیٹھ کے وقت ضائع کر دیتا ہے، دروس میں حاضر ہونا چاہیے۔